مختصر سی صورت تلاوت کی ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کر ایک مضمون ارشاد فرمایا ہے، اور یہی صورت مبارکہ ایسی ہے اگر بندہ اس پہ توجہ کرے تو اتحاد اہل و سنت والجماعت کا پورا کام اسے سمجھ آتا ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر۔ پہلے تو میں احباب سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات میرے ترجمے پر بڑی توجہ دیں۔ یہ بات میں اس لیے کہتا ہوں، قرآن کریم جس فصاحت اور بلاغت کے ساتھ بات کرتا ہے، ہمارا ناقص ترجمہ اس بلاغت کو صحیح انداز میں عوام کے سامنے پیش نہیں کرنے دیتا۔ جس طاقت سے قرآن بات کرتا ہے اس طاقت سے تو نہیں، لیکن اصل طاقت کو سامنے منتقل تو کرے نا۔ اس لیے ہم عموماً درسگاہی ترجمے عوام میں بیان کرتے ہیں۔ درسگاہ کا لب و لہجہ الگ ہوتا ہے، عوام کا لب و لہجہ بالکل الگ ہوتا ہے۔ میں چونکہ ہمارا مخصوص کے اجتماع ہے، میں بعض باتیں بڑی کھل کے کہوں گا، اس میں جن کو مجھ سے محبت ہے بہت خوش ہوں گے، اور جن کو مجھ سے محبت نہیں لیکن آگے ہیں وہ کچھ پریشان ہوں گے کہ یہ ایسی باتیں کیوں کرتا ہے۔ تو مجھے تو اس سے غرض نہیں، ہم نے تو جماعت کے تحت اجلاس بلایا کھل کر بات کہنے کے لیے، اس لیے جماعتی اجتماعات میں تو ان کو آنا چاہیے جو جماعت اور جماعت کے افراد کی کارگزاری برداشت کر سکے۔ بہت سارے احباب برداشت نہیں کر پاتے تو اس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ہمارے ایک دوست بہت پیاری بات فرماتے، انہوں نے کہا مولانا اس دور میں کام کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا ہوتے کام کو برداشت کرنا مشکل ہے۔ آدمی کام کر لیتا ہے لیکن کسی کے کام کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ ہمیں کام کرنے کی بھی توفیق دے اور برداشت کرنے کی بھی توفیق دے۔ ضلع مظفر گڑھ میرا جلسہ تھا اور تربیتی سا اجتماع تھا۔ بیان کے اختتام پر ایک چٹ آئی، تقلید کے عنوان پہ گفتگو تھی۔ تقلید کے عنوان کو آسان لفظوں میں آپ ہمیں سمجھائیں، علمی طرز سے ہٹ کے سمجھائیں۔ تو میں نے مظفر گڑھ کے حضرات سے کہا کہ تمہارے ضلع مظفر گڑھ میں ٹریکٹر اور ٹرالی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا جی بہت ہوتی ہے۔ میں نے کہا ٹرالیوں کے پیچھے جو جملے لکھے ہیں کبھی وہ بھی پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی بالکل پڑھتے ہیں۔ آج ابھی ہم محمد پور سے آ رہے تھے، ہمارے آگے ایک ٹرک تھا، تو میں نے مولانا کلیم اللہ صاحب سے جملہ پڑھے، مجھے کہتے ہیں لگتا ہے آپ اپنی تقریر تیار کر رہے ہیں۔ جو آدمی داعی ہوتا ہے نا وہ ہر بات میں اپنی دعوت کے پہلو نکالتا ہے، ہر بات میں۔ میں نے کہا ٹرالی کے پیچھے ایک جملہ لکھا ہوتا ہے پاس کر یا برداشت کر، کہتے ہیں جی ہوتا ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب سمجھ لو، جو پاس کرنے کی طاقت رکھتا ہو وہ مجتہد ہے، جو برداشت کرنے کی ہمت رکھتا ہو وہ مقلد ہے، اور جو پاس بھی نہ کر سکے برداشت بھی نہ کر سکے اندر ہی اندر جلے وہ غیر مقلد ہے۔ نہ ہماری پگڑی برداشت کر سکتا ہے، نہ اپنے سر پہ پگڑی باندھ سکتا ہے، پگڑی دیکھ کر جلتا ہے، نہ دو ہاتھ کا مسافہ برداشت کر سکتا ہے، نہ دو ہاتھ سے مسافہ کر سکتا ہے، اندر ہی اندر جلتا ہے، نہ فضائل اعمال کی تعلیم میں بیٹھ سکتا ہے، نہ فضائل اعمال کی تعلیم کو رکوا سکتا ہے، نہ بستر اٹھا کے چلہ لگا سکتا ہے، نہ چلے والی تحریک کو بند کرا سکتا ہے، اندر ہی اندر جلتا ہے۔ میں نے کہا اس کو غیر مقلد کہتے ہیں۔ آپ سمجھ آئی؟ کہتے ہیں جی آگے۔